إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس محترم عزت مند سننے والوں، یہ آپ کے سامنے اللہ کی لاریب کتاب قرآن مقدس سے سورۃ حج کی آخری آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کا ذکر کیا۔ دیکھیں، دوست بہت سارے ہوتے ہیں، دوست کئی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن خلیل ایک سے زیادہ نہیں ہوتا، خلیل ایک ہوتا ہے، انتہائی گہرا جگری، جس کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کا ذکر کیا، فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہو جاؤ۔ ملت ابراہیم کیا ہے؟ یہ بہت بڑا عنوان ہے۔ ملت ابراہیم کے بہت پہلو ہیں، ان پہلوؤں میں سے جس پہلو کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اور جو پہلو اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی ملت ابراہیم کیا ہے؟ سماکم المسلمین۔ ملت ابراہیم یہ ہے کہ دیکھو، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ عربی زبان میں جب کسی چیز کا کوئی نام ہوتا ہے، پیچھے وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی پاداش میں اس کو وہ نام دے دیا جاتا ہے۔ البتہ کوئی لقب بھی دیا جائے، کوئی کنیت بھی دی جائے، تو کنیت کی بھی پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، تبھی کنیت دے دی جاتی ہے۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ان کے پروردگار نے ان سے یہ کہا کہ مسلم ہو جا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے اسے کہا کہ مسلم ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، اس نے فوراً کہہ دیا، فوراً تیار ہو گیا کہ میں رب العالمین کا مسلم ہوں، یعنی اپنا دل رب العالمین کے لیے پیش کرنے والا ہوں، یعنی اپنے اعمال رب العالمین کے لیے اختیار کرنے والا ہوں، عقائد اور نظریات رب العالمین ہی کی تعلیم کے مطابق میں نے اختیار اب کرنے ہیں۔ تو فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، تمہارے رب نے جب اسے کہا کہ مسلم ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا کہ میں پروردگار کا، رب العالمین کا، تمام جہانوں کے پالنے والے کا مسلم ہوتا ہوں۔
دیکھیں جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی بنیادوں کو اوپر کر رہے ہیں، اس کو تعمیر کر رہے ہیں، اس وقت اللہ نے ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا تھا اسماعیل۔ فرمایا وَإِسْمَاعِيلُ، اسماعیل ان کے ساتھ تھے، یہاں اسحاق ساتھ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام اسحاق ہے، لیکن بیت اللہ کی تعمیر میں ساتھ نہیں ہے۔ یہاں ہجرت کی ہوئی ہے، ادھر آئے ہوئے ہیں اور ادھر بیت اللہ کو بنا رہے ہیں، تو جدھر چھوڑا تھا بچے کو اور اس کی ماں کو، وہیں بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا۔ فرمایا ربنا تقبل منا، جب وہ بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کرتے جا رہے تھے، تعمیر بناتے جا رہے تھے، کہتے یہ جا رہے تھے کہ اے پروردگار ہم سے ہماری یہ محنت اور یہ عمل قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ دیکھیں انا کا اس کا مطلب ہے انا، بے شک کا مخاطب کرنے کے لیے ضمیر آئی، انا کا بے شک تو، انتا تو دو دفعہ ہو گیا۔ جب دو مرتبہ یہ بات آ جائے تو معنی حصر کا ہو جاتا ہے، جملے میں زور پیدا ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ واضح ہو گیا۔ فرمایا انکا انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے، تو ہی، تیرے علاوہ دعاؤں کا سننے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ سمیع کوئی نہیں، تیرے علاوہ علیم کوئی نہیں، تو ہی دعاؤں کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ بنا ہمیں مسلمین، کیا مسلم بنا دے، مسلمین مسلم بنا دے اپنا، ذریتنا امتم مسلمۃ لک، اور جو میری ذریت ہوگی، جو میری ماتحت ہوگی، جو میرے اہل ہوں گے، جو میرے ماننے والے ہوں گے، انہیں بھی امت مسلمہ بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کس چیز کا ذکر ہے؟ امت مسلم۔ اے اللہ میرے ماننے والے کو ابراہیمی نہ بنا، میرے ماننے والے ابراہیمی نہیں ہوں گے، میرے ماننے والے کون ہو؟ مسلم ہو۔ یعنی پتہ یہ چل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ جو چلنے والا ہے، اس کی تو پہچان ہی مسلم ہے، اس کے تو عقائد ہی مسلم ہے، اس کے تو نظریات ہی مسلم ہیں، اس کے تو اعمال ہی مسلم ہیں، اس کی ایک ہی پہچان ہے، وہ مسلم ہے۔ اسی لیے فرمایا دیکھو اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، صرف تمہارا نہیں، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے جتنی امتیں گزر گئی، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، ان ساروں کی پہچان اللہ نے مسلم رکھی تھی۔ من قبل وفی ھذا، اس کتاب میں بھی تمہاری یہی پہچان ہے، پہلے والوں کی بھی پہچان یہی تھی۔ رسول اس بات کے اوپر گواہ ہو جائے اور تم اس بات کے اوپر گواہ ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، نام رکھ کے چھوڑ نہیں دیا، نام رکھا چھوڑ دیا، کوئی اہمیت نہ ملی، نہیں، فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سارے انسانوں کے اوپر تم گواہ ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے کہ اس نے تمہیں پہچان کون سی دی ہے؟ مسلم پہچان۔ اسی طرح فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی بٹھایا بچوں کو، اب ترغیب دلا رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک تمہارے رب نے چن لیا ہے تمہیں اپنے دین کے لیے، جسے رب اپنے دین کے لیے چن لے تو لازم ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اسے موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ مسلم ہو، اس کے عقائد بھی مسلم ہوں، اس کے اعمال بھی مسلم ہوں، اس کی پہچان بھی مسلم ہو، یہ مسلم۔ اسی طرح
فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو آگے بٹھایا، اس کا قرآن نے تذکرہ کیا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ، جب کہا انہوں نے اپنے بچوں سے، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ قالوا، وہ کہنے لگے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم اتباع کریں گے، ہم اسی معبود کی پیروی کریں گے جس کی اتباع اور جس معبود کی عبادت کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام، جس کی عبادت کرتے رہے اسماعیل علیہ السلام، جس کی عبادت کرتے رہے اسحاق علیہ السلام. ان کا کوئی الگ الگ معبود نہیں تھا. فرمایا الہ واحدہ، ان ساروں کا معبود ایک ہی معبود تھا. اور معلوم ہو گیا جو الہ واحد کا قائل ہو، جو اکیلے اور یکتا رب کا قائل ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پہچان کیا ہو، وہ مسلم ہو. وہ کہنے لگے کہ ہم ابراہیم کی پیروی کریں گے، اسماعیل کی کریں گے، اسحاق کی کریں گے، الہ واحد ہمارا بھی الہ واحد ہوگا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، پہچان کیا بتا رہے؟ مسلمون. یہ نہیں کہہ رہے ہم ابراہیمی ہیں، ہم اسماعیلی ہیں، ہم اسحاقی ہیں، نہ، ان کا راستہ تو ہم نے لیا لیکن پہچان ہماری مسلم ہوگی. جو ابراہیم کی بھی پہچان تھی، اسماعیل کی بھی وہی پہچان تھی، اور اسحاق کی بھی یہی پہچان تھی. اور اسی کی ترغیب دلانے کے لیے یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں، یہود آتے، نصارہ آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مباحثے کے لیے، تو انہیں دعوت دی گئی کہ جو الگ الگ مسائل اٹھا رہے ہو، شوشے چھوڑ رہے ہو، اس کے بجائے ایک بہترین راستہ ہے، کل کہہ دو یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، دیکھو اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے. کم از کم بنیادی باتوں پر آ جاؤ جس کو تم بھی دعوے کے طور پر مانتے ہو اور ہم بھی دعوے کے طور پر مانتے ہیں. کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. تمہارا بھی دعویٰ یہی ہے، منہ سے یہی کہہ رہے ہو، کلمہ یہی لا الہ الا اللہ والا پڑھ رہے ہو، تو پھر تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ اس نقطے کے اوپر جمع ہو جاؤ. ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور تم میں سے کوئی آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائے. فرمایا ان سے کہہ دو کہ ان باتوں کے اوپر جمع ہو جاؤ، اور اگر یہ نہ آئیں فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ نہ آئیں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلم ہیں، گواہ ہو جاؤ کہ ہم اس کے فرما بردار ہیں، ہم مسلم ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی تھی کہ لوگوں کو مسلم بنانا چاہتے تھے، ان کو پہچان جو دینا چاہتے تھے وہ پہچان صرف مسلم تھی. یہی میرا عنوان ہے. مسلم نام مانتے ہیں لوگ، دیوبندی بھی ایک وقت کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، بریلوی بھی یہی کہہ رہا، لیکن اس کے بعد چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے الحمدللہ میں دیوبندی ہوں. یہ کیا طریقہ ہے؟ الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں، الحمدللہ میں شیعہ ہوں، الحمدللہ میں بریلوی ہوں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کوئی طریقہ کار نہیں. اس لیے فرمایا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ، اہل کتاب کو بھی بلایا اس بات کے اوپر، اور اگر وہ نہ آئے تو کہہ دو کہ ہم مسلم ہیں. یہ فرقہ وارانہ نام لوگوں نے رکھے ہیں، اس کی کوئی شریعت اجازت نہیں دیتی. اگر آپ قرآن کی سیر کریں اس مختصر سے وقت کے اندر، تو میں آپ کو انبیاء کی دعوت، ان کی دعوت کا محور اور مرکز اس عنوان کے مطابقت سے سیر کرا دیتا ہوں. تھوڑا سا گھومیں، قرآن کا مطالعہ کریں. دیکھیں، فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانی، یہودی کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے. مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، جس دین کے اوپر ہم چل رہے ہیں ابراہیم اسی دین کا تھا،
ہم دین ابراہیمی پہ چلنے والے، ہم ابراہیمی ہیں۔ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں، نہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے بھی نہیں ہیں۔ تینوں فرقوں کی نفی ہو گئی، اور پھر فرمایا کہ وہ حنیف ہیں اور اللہ کے فرما بردار ہیں، مسلم۔ دیکھیں وہ یہ کہہ رہے تھے یہود اور نصارہ کہ آج ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں پیغمبر ہمیں اسی راستے پر چلا کر گئے ہیں۔ یہود کہہ رہے ہیں ہمارا جو طریقہ ہے یہی انبیاء کا طریقہ ہے، نصارہ کہہ رہے ہیں جو ہمارا طریقہ ہے یہی انبیاء کا طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ایامرکم بالکفر، کہلاتے یہودیوں، کہلاتے نصرانیوں، تم یہ کہہ رہے ہو یہی پیغمبروں کا راستہ ہے۔ فرمایا ایامرکم بالکفر، کیا وہ پیغمبر تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، حالانکہ اس کی تو دعوت ہی یہی ہے کہ وہ تو مسلم بنا کر گیا ہے لوگوں کو۔ بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلم ہو، اس کے بعد کہ تمہیں جو پہچان دی گئی، تمہیں جو بتایا گیا کہ عقائد مسلم ہوں گے، اعمال تمہارے مسلم ہوں گے، تمہارے نظریات مسلم ہوں گے، دل تمہارے مسلم اور پہچان تمہاری مسلم ہوگی، اس کے باوجود نسبتیں کر رہے ہو پیغمبروں کی طرف اور نام کہلوا رہے ہو یہودی اور نصرانی۔ فرمایا وہ تمہیں کفر کا حکم نہیں دیتا اس کے بعد کہ وہ تم مسلم ہو۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو بھیجے گئے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مقصد کیا تھا اسے قرآن نے بیان کیا کہ وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کو یہ کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس کے اوپر توکل کرتے ہو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو، یعنی ان کی دعوت یہ دعوت دے رہے ہیں دیکھو اگر تم واقعی مسلم ہو تو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اگر تم واقعی مسلم بننا چاہتے ہو تو اللہ کے اوپر توکل کرو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو دعوت دے رہے ہیں کس طرف؟ مسلم کی طرف۔ اپنے ماننے والوں کی پہچان بنا رہے ہیں کون سی؟ مسلم پہچان۔ اسی طرح جب جادوگر ایمان لے کر آ گئے، موسیٰ علیہ السلام دعوت پیش کر رہے ہیں، مقابلہ کروا دیا گیا، جادوگر سامنے آئے، جادوگر جب ایمان لے کر آئے ان کے ایمان کا جملہ دیکھ لیں اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا محور کیا تھا۔ وہ ایک بات جو بار بار ڈنکے کی چوٹ پہ بجا رہے تھے وہ کون سی بات تھی؟ اس کا ذکر کیا، فرمایا وما تنقموا منا، جادوگر ایمان لے کر آئے جب، اور فرعون نے کہا تم میری مرضی کے بغیر ایمان لے کر آئے، تم میری اجازت کے بغیر، تم ملے ہوئے ہو آپس میں، موسیٰ تمہارا گرو ہے، میں تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، کھجور کے تنے کے اوپر تمہیں سولی لٹکا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے اچھا یہ جادوگروں کے الفاظ ہیں، وما تنقموا، تو ہم سے انتقام لے رہا ہے اس لیے کہ ہم اپنے رب کی آیات کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو اس نے یہ کہا، جب اتنی دھمکی دے دی تو اس نے کہا یہ تیری دھمکی صرف اس بنیاد کے اوپر ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ انہوں نے رب سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرن، اے اللہ جب یہ اپنے ارادے بد کے ساتھ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے، ظلم کے پہاڑ ہمارے اوپر توڑنے لگے، تشدد ہمارے اوپر کرنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرن، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے صبر عطا فرما، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت دے اس حال میں کہ ہم مسلم ہوں۔ یعنی یہی موسیٰ علیہ السلام منوانا چاہتے تھے، یہی ان کی دعوت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ماننے والوں کو موسوی نہیں کہلوانا چاہتے تھے کہ تم موسوی کہو اپنے آپ کو، میرے ماننے والے ہو۔ آج کیوں نبی علیہ السلام کو، محمد بن عبداللہ کو ماننے والے کیوں آج امت محمدی کہلا رہے ہیں جبکہ پہچان مسلم بیان ہوئی ہے؟ امت محمدیہ کوئی نام نہیں ہے، امت مسلمہ نام ہے۔ اسی طرح فرعون نے جب انکار کر دیا، پیچھے پیچھے لگ گیا، اپنے لشکر کو لے کے تعاقب کیا، درمیان میں سمندر آیا، واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، دریا خشک ہو گیا،
درمیان سے نکلے، پیچھے سے فرعون بھی آیا، دریا کو دوبارہ ملایا گیا، وہاں پہ فرعون غرق ہونے لگا، وہاں پہ اس نے جو جملہ بولا ایمان لے کر آ رہا ہے، غرق ہوا، 2 غوطے لگے، نامور فرعون ہے، ربوبیت کا دعویٰ ہے، 2 غوطے کافی ہو گئے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، حتیٰ کہ اس کے غرق کا وقت جب آیا، غرق ہونے لگا، قالا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اسے سمجھ آ گیا، وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، میں ایمان لے کر آتا ہوں بنی اسرائیل کے رب کے اوپر، میں ایمان، اور میں کیا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان ہوں۔ اس سے سمجھ آیا نجات کا اگر کوئی راستہ ہوگا الہ واحد کی پکار کے اوپر ہوگا، نجات کا کوئی راستہ ہوگا دوسرے معبودوں کا کفر کرنے سے ہوگا، اور نجات کا کوئی راستہ ہے تو اپنے آپ کو مسلم کہلوانا پڑے گا، اپنے آپ کو مسلم کہلوانا پڑے گا۔ اسے پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہی منوانا چاہتے ہیں اپنی قوم سے، تو اس نے بھی اعلان یہ کیا۔ یہ اور بات اللہ نے فرمایا اب ایمان لے کر آتا ہے، عذاب دیکھ کر ایمان لے کر آتا ہے، تیری توبہ کو اللہ نے قبول نہیں کی۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ ہی، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو دیکھ لیں، اللہ نے بیان فرمایا فلما احس عیسیٰ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ منہم الکفر، یہ لوگ تو کفر کے اوپر اتر آئے ہیں، یہ لوگ تو کفر کے اوپر اتر آئے ہیں، مجھے قتل کر دینا چاہتے ہیں، قال، انہوں نے کہا من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کے دین کے لیے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری یہ کہنے لگے ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لے کر آئے اللہ کے اوپر۔ آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کیا منوانا چاہتے تھے، حواریوں کی زبان سے دیکھیں، کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ماننے والے کو عیسائی نہیں کہلوانا چاہتے تھے، نہیں، عیسائی نصرانی نہیں نام دیا انہوں نے نام کون سا دیا، پہچان کون سی دی، حواری یہ بیان کر رہے ہیں بأننا مسلمون، ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں۔ اسی لیے فرمایا تمام انبیاء کے پیروکار وہ خود کو مسلم ہی کہلواتے تھے۔ اس کا ذکر سورۃ بقرہ کی 136 نمبر آیت میں کیا، قولو، ان سے کہہ دو، آمنا باللہ، ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، وما انزل الینا، اور اس کے اوپر جو اللہ نے ہماری طرف نازل کیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون، یہ اجمالی ذکر ہو گیا، کئیوں کا نام لے لیا، باقی اجمالی ذکر کر دیا، فرمایا وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ان سے کہو ہم ایمان لے کر آتے ہیں اس کے اوپر بھی جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کیا، جو ابراہیم علیہ السلام پہ، جو اسماعیل علیہ السلام پہ، جو اسحاق علیہ السلام پہ، اور یعقوب اور اولاد یعقوب کے اوپر، جو موسیٰ علیہ السلام پہ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور جو کچھ تمام انبیاء کے اوپر نازل کیا، ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور ہم کون ہیں، ہماری پہچان کیا ہے، بِأَنَّ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہی الفاظ آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی دعوت کا جو محور تھا، جو مرکز تھا، وہ بھی یہی تھا۔ اس کو اللہ نے سورۃ انبیاء میں ذکر کیا، قل، پیغمبر ان سے کہیے، انما یوحا الیہ، بے شک میرے رب نے وحی کی ہے میری جانب، کیا، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ، معبود، دستگیر، داتا، غوث، مشکل کشا، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اب آپ تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھیں، جہاں الہ واحد کا ذکر آ رہا ہے پہچان مسلم بیان ہو رہی ہے، جہاں الہ واحد کا ذکر آ رہا ہے پہچان مسلم بیان ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمایا میرے رب نے مجھے اسی بات کی وحی کی کہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، فہل انتم مسلمون، کیا تم مسلم ہوتے ہو؟ یعنی جب پیغمبر جا رہے ہیں دعوت اللہ کر رہے ہیں کسی قوم کے پاس، قبیلے کے پاس، کسی جرگاہ کے اندر بیٹھے ہیں یا بات چیت ہو رہی ہے،
کوئی مسئلے کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا ہے تو انہیں پیش یہی کیا جا رہا ہے میرے رب نے مجھے یہ وحی کیے کہ میں تمہیں یہ بیان کر دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلم ہوتے ہو؟ یعنی نبی علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو محمدی نہیں، کیا تم محمدی ہوتے ہو؟ نہیں، کیا تم مسلم ہوتے ہو؟ بِأَنَّ لَهُ مُسْلِمُونَ، وہی بات فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جیسے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سارے مسلم۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اس نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم رب العالمین کے مسلم ہو جائیں۔ فرمایا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم سب سے پہلے میں اس کا فرما بردار بن جاؤں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ سورہ یونس میں فرمایا۔ فاطر میں فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اس نے تو مجھے حکم دیا اس بات کا کہ میں رب العالمین کا مسلم ہوں۔ اسی طرح فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے جو تورات نازل کی تھی تو تورات کے اندر ہم نے ہدایت اور نور رکھا تھا، اسی کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے انبیاء۔ فرمایا الذین اسلموا، انبیاء کون؟ الذین اسلموا، وہ مسلم تھے، اور الذین اسلموا وہ مسلم لوگ بھی للذین ہادوا والربانیون والاحبار، جو یہودیوں کے گروہ میں سے جو ایک گروہ حق والا تھا، جو نصرانیوں میں سے ایک گروہ حق والا تھا، ان کے احبار میں سے تھا، وہ بھی اس کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ بِمَسْتُضْحِفُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ، اس بات کی پاداش میں کہ وہ کتاب اللہ کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے، وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس کے اوپر گواہ تھے۔ فرمایا کون لوگ؟ تورات نازل کی، انبیاء تو فیصلہ کیا کرتے تھے، الذین اسلموا، وہ مسلم جو تھے، وہ مسلم چاہے ان میں تھے یہود میں، جو فرمایا کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ حق والا ہے، جو فرمایا کہ نصرانیوں میں سے ایک، باقی سارے فرقے جہنم میں چلے جائیں گے، اسی طرح میری امت میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا، اس کی بھی کیا پہچان ہے؟ الذین اسلموا، مسلمان لوگ، ان کی پہچان مسلم ہوگی۔ فرمایا کہ دیکھو کتاب جو ہم نے نازل کی ہے، اس کتاب کے اندر بشارت کن لوگوں کے لیے، یہ کتاب رحمت کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، یا نہیں فرمایا وَبُشْرَى لِلْدِيوبندیین، نہیں، دیوبندیوں کے لیے کتاب اللہ بشارت ہے، رحمت ہے، نہیں۔ وَبُشْرَى لِلْأَهْلِ حدیث، نہیں فرمایا نہ بریلوی نام لیا، کوئی نام نہیں لیا، نہ محمدی نام بھی نہیں لیا، ابراہیمی بھی نہیں لیا، موسوی عیسوی کوئی نام نہیں لیا۔ فرمایا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اس کتاب کو ماننے والے جو ہوں گے ان کے لیے بشارت جو ہوگی، ان کی پہچان کون سی ہوگی؟ مسلمین، وہ مسلم ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا الذین آمنوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، یہی لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اور ہدایت والے، اور ان مسلمانوں کو بشارت دے دیجئے، ان مسلم پہچان والوں کو بشارت، جو الحمدللہ مسلم کہہ رہے ہیں، فرقہ وارانہ نام چھوڑ دیے انہوں نے، فرقہ وارانہ عقائد چھوڑ دیے انہوں نے، فرقہ وارانہ نظریات انہوں نے چھوڑ دیے، اعمال انہوں نے چھوڑ دی۔ اس لیے فرمایا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، ایسے مسلم لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے۔ اور فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اپنی پہچان کون سی بتائیں؟ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لوگوں سے کہے کہ او لوگوں میری پہچان مسلم ہے، میں مسلمان ہوں۔ سورۃ فتح میں بیان کیا، دیکھیں میدان جنگ سجتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی جنگیں ہو رہی ہیں، صحابہ کے دور میں کتنی جنگیں ہو رہی ہیں، بعد میں پھر کتنی جنگیں ہو رہی ہیں۔ میدان جنگ کس لیے سجتے ہیں؟ قرآن بیان کرتا ہے تُقَاتِلُونَهُمْ، ان کو قتل کیا جائے، یہ جو اسلام کے مخالف لوگ ہیں، اسلام کے خلاف لوگ ہیں، فرمایا ان کو قتل کیا جائے، او یسلمون، یا یہ مسلم ہو جائیں۔ میدان جنگ بناؤ، میدان جنگ سجاؤ، قتال ان کے ساتھ کرو،
اس لیے کہ انہوں نے الہ واحد کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور اگر یہ مان لیں تمہاری دعوت کو قبول کر لیں، فرمایا تقاتلونہم، نہ ماننے والوں کو قتل کر دو، او یسلمون، یا پھر یہ مسلم ہو جائیں۔ ابھی ہمارے ماحول میں، ہمارے اس معاشرے میں دیکھیں، دیوبندی بریلوی کے خلاف اگر قتال کرے گا، جنگ کرے گا، اہل حدیث انصاروں کے خلاف کرے گا، شیعہ انصاروں کے خلاف کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کیا نعرہ ہوگا ان کا نعرہ یہ ہوگا تقاتلونہم، ان کو قتل کرو۔ اگر میدان سجایا دیوبندی نے، یا میدان سجایا بریلوی نے، یا اہل حدیث نے، کفار جن کو وہ کافر سمجھتا ہے ان کے خلاف، تو اس کا کیا کہنا ہوگا؟ تقاتلونہم، ان کو قتل کرو، او دیوبندیون، یا یہ دیوبندی ہو جائیں۔ یہی ہوگا نا، ان کی پہچان یہی ہے، تقاتلونہم، ان کو قتل کرو، او بریلویون، یا یہ بریلوی ہو جائیں۔ اسی لیے ہوگا، قرآن نے پہچان بتائی، قرآن پہچان بتاتا ہے جہاد کا، جنگ کے میدان کا قائم کرنے کا مقصد یہی ہے، تقاتلونہم، یا تو ان کو قتل کیا جائے، او یسلمون، یا یہ مسلم ہو جائیں، اپنے عقائد بھی مسلم کر لیں، اپنی نظریات بھی مسلم کر دیں، اپنی پہچان بھی مسلم اور اپنے اعمال بھی مسلم کر لیں، پھر چھوڑ دو ان کو۔ ورنہ کیا ہے؟ ورنہ مسلک دیوبند قبول کرتے ہو، ورنہ اکابرین کا راستہ قبول کرتے ہو، ورنہ ہمارا مسلک، ہمارا فرقہ، ہمارے فتاوے، ہماری فقہ، ورنہ قتال ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ او یسلمون، تقاتلونہم او یسلمون، انہیں قتل کیا جائے یا یہ مسلم ہو جائیں۔ اسی لیے جب پچھلی قوموں کے اوپر عذاب آتا، عذاب کی جگہوں پر جو ایمان والوں کے گھر ہوتے، ان گھروں کو اللہ عذاب سے محفوظ کر لیتا، ان گھروں کو عذاب سے محفوظ کر۔ یہی کیا اللہ نے قوم لوط کے ساتھ۔ قوم لوط کے اوپر عذاب آ گیا، فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بیٹے کی بشارت دی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آگے کا کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم قوم لوط کے اوپر عذاب نازل کرنے جا رہے ہیں، عذاب اتارنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو بشارت دینے کے لیے درمیان راستے میں آ گئے۔ تو قوم لوط کے اوپر عذاب آیا، اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا فیما وجدنا فیہا، اور اس میں تھا ایک، فرمایا غیر بیت من المسلمین، عذاب ساروں کے اوپر آ گیا، لیکن عذاب سے اللہ نے ایک گھر بچا لیا۔ پوری قوم کے اوپر عذاب آیا، عذاب یہ ایسا عذاب نہیں تھا کہ ایک دن ہوا چل گئی، نزلے، زکام، کھانسیاں، بخار ہو گئے، نہیں، فرمایا عذاب آیا، زمین سے اللہ نے ان کو مٹا دیا، صفحہ ہستی سے اللہ نے ان کو مٹا دیا۔ فرمایا ایک گھر اس میں تھا، ایک گھر ماننے والوں کا، کون سا؟ بیت من المسلمین، ایک گھر جو عذاب سے بچا، اللہ نے فرمایا بیت من المسلمین، وہ مسلمانوں کا گھر تھا۔ یعنی لوط علیہ السلام بھی یہی دعوت دے رہے تھے کہ اپنی پہچان مسلم بتاؤ، اپنی پہچان مسلم بتاؤ، اپنے اعمال مسلم، عقائد مسلم ہونے چاہیے، تمہارے دل مسلم ہونے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ایک گھر جو ہم نے بچایا وہ بیت من المسلمین، مسلمانوں کا گھر تھا۔ اسی لیے فرمایا قیامت کے دن جن لوگوں کے دل میں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، ان کی پہچان یہی ہوگی کہ وہ مسلم ہوں گے۔ فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جن کے لیے اللہ اعلان کرے گا اے میرے بندوں تمہارے لیے آج کوئی خوف نہیں ہے، تمہارے لیے آج کوئی غم کا موقع نہیں ہے۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، بآیاتنا، اللہ کی آیات کے اوپر، فرمایا وکانوا مسلمین، اور یہ مسلم ہیں، ان کی پہچان مسلم ہے۔ تو لہذا آج ہم ہر ناموں کا رد کرتے ہیں، فرقہ وارانہ کوئی نام نہیں کہلائیں گے، نہ جی ہم یہ کہیں گے الحمدللہ ہم دیوبندی ہیں، نہ ہمارے عقائد دیوبندیوں والے، نہ اعمال دیوبندیوں والے، نہ نظریات، نہ ہم نے دل جھکایا دیوبندیوں کی جانب، نہ پہچان اپنی دیوبندی بتلائیں گے، نہ اسی طرح نہ اہل حدیث، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ شیعہ، کوئی فرقے والے۔ ہماری پہچان کتاب اللہ نے دی ہے، کون سی پہچان ہوگی؟ مسلم۔ ہمارے عقائد بھی مسلم ہوں گے، کتاب اللہ تسلیم کرے گی، اور
ہمارے اعمال بھی مسلم ہوں گے، جو کتاب اللہ بیان کرے گی وہی اعمال ہوں گے، ہماری پہچان بھی مسلم ہوگی جیسا کہ کتاب اللہ نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی دعا کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بٹھایا تھا نا، ان سے کہا تھا کس کی عبادت کرو گے، بچوں کو بٹھایا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا قرآن نے تذکرہ کیا، یوسف علیہ السلام نے دعا کی، کیا دعا؟ فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ولی ہے، کارساز ہے، دوست ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمہ، موت دے مجھے اس حال میں کہ میں یعقوبی ہوں، نہیں، موت دے مجھے اس حال میں کہ میں ابراہیمی ہوں، نہیں، فرمایا موت دے مجھے اس حال میں کہ میں مسلم ہوں، وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ، اور میرا انجام کار صالحین میں سے کر دے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا پیش کی، اس دعا میں تذکرہ بھی مسلم کا آیا، اسی لیے فرمایا یہ جو اہل کتاب ایمان لانے سے پہلے اپنے سابقہ قوم کے اندر یا سابقہ کتابوں کو ماننے والے تھے، تورات کے اوپر قائل تھے، انجیل کے قائل تھے، لیکن شرک نہیں کرنے والے تھے، وہ اس طبقے کا قرآن نے ذکر کیا۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان لوگوں کے اوپر یہ قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، جب ایسے لوگوں کے اوپر یہ قرآن اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں بِهِ أَنَّهُ الْحَقِّ، یہ کتاب حق ہے، یعنی تورات مان رہے تھے، صحیح مان رہے تھے، ان کے سچے لوگ، انجیل مانتے تھے ان کے سچے لوگ، تو جب یہ قرآن ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں قالوا آمنا، بے شک ہم ایمان لے کر آئے، بِهِ، اس کے اوپر، انہ الحق، یہ بالکل حق ہے، اور فرمایا من ربنا، ہمارے رب کی طرف ہی سے ہے، اور انا کننا، بے شک ہم تھے، انا کننا، بے شک ہم تھے، من قبل ہی مسلمین، اس سے پہلے بھی مسلمی تھے، یعنی کتاب انجیل مان رہے تھے، کتاب تورات والے تھے، اس دور کے اندر تھے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں جب یہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا، وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے بھی مسلم ہیں، یعنی اس کتاب کی دعوت بھی یہی تھی کہ وہ کتاب انہیں مسلم بنا رہی تھی، انجیل بھی انہیں مسلم بنا رہی تھی، زبور بھی انہیں مسلم بنا رہی تھی، اسی لیے ان کا جملہ یہ، آج یہ کلام سننے کے بعد کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے اس کے اوپر، اور ہم تو اس سے پہلے بھی مسلم ہیں، اس کتاب کے ساتھ بھی ہم نے خیانت نہیں کی۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے ہے، قرآن میں ذکر ہے، قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ علی واتونی مسلمین، دیکھ لیں سلیمان علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہو جاؤ؟ سلیمانی ہو جاؤ، نہیں، فرمایا واتونی مسلمین، اور فرمایا قال یا ایھا الملأ، اپنے سرداروں کو، وہاں جو چودھری بڑے جو عہدیدار، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ملکہ سبا کا، قوم سبا کا، ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے میرے پاس، اس سے پہلے کہ قبلہ، اس سے پہلے کہ یاتونی مسلمین، وہ میرے سامنے مسلم بن کر حاضر ہو جائیں۔ مسلم یعنی سلیمان علیہ السلام کیا دعوت دے رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کی دعوت کیا ہے؟ شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، پہچان اپنی کون سی بناؤ؟ مسلم پہچان بناؤ۔ فرمایا فلما جاءت، وہ جو آ گیا ان کے پاس، اور یہ لوگ بھی سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ فلما جاءت قیلا اھاکذا عرشک، اس عورت نے دیکھ لیا یہ تو تخت اس کا ہے، یہ تو وہاں سے چلے تھے، اور یہ تخت اس سے پہلے یہاں پر آ گیا، اس نے دیکھ لیا کہ یہ تخت تو اس کا ہے۔ قالت کأنہ ہوا، اس نے کہہ دیا کہ یہ تخت تو میرا تخت ہے، یہ تو ہمارے وہاں پہ ہم نے رکھا ہوا تھا، اور یہ یہاں پہ ہمارے آنے سے پہلے۔ فرمایا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں اس بات کا علم تھا کہ تمہاری جو دعوت ہے وہ سچی دعوت ہے، اس لیے کہ ہم وہاں سے چلے تھے آپ کے پاس آنے کے لیے، ہم پہلے ہی مسلم بن کر آئے تھے۔ یعنی پیغام جو بھیجا تھا، اس پیغام میں، چٹھی میں کیا بات درج تھی؟ سلیمانی ہو جاؤ؟ نہیں،
چٹھی میں بات یہ درج تھی، خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم مسلم بن جاؤ، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے چلے تھے، آپ کے پاس آئے تو ہم مسلم ہو گئے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، یہ تو پچھلی قوموں کا ذکر ہو گیا، انبیاء کا ذکر ہو گیا، کچھ عذاب یافتہ لوگوں کا ذکر ہوا تو ان میں جو گھر بچائے اللہ نے اس کا ذکر ہو گیا۔ جنوں کا ذکر دیکھ لیں، جن، انسان اور جن دو مخلوقات اللہ نے پیدا کیے، حساب لے گا۔ جنوں کو دیکھ لیں، جنوں کے بارے میں سورۃ جن کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ ان میں سے بھی بعض جن ایسے تھے جن کی پہچان کیا تھی؟ مسلم تھی۔ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ، بے شک ہیں ہم جنوں میں سے بہت سارے مسلم جن، وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور بہت سارے جن ناانصاف ہیں، یعنی جو اپنے اعمال اور اپنے عقائد، اپنے نظریات اور اپنی پہچان مسلم نہیں رکھ رہے، وہ قاسطون ہیں، نافرمان ہیں۔ دوسرے جن نافرمان ہیں۔ فمن اسلم، پس جو مسلم ہو گیا، فرمایا فمن اسلم، پس جو مسلم ہو گیا، فاولئک تحروا رشدا، اس نے راستہ اپنا لیا جو بہترین راستہ، سیدھا راستہ جو منزل تک پہنچنے والا راستہ ہے، وہاں تک پہنچ گیا۔ اسی لیے قرآن نے بیان کیا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ آج لوگوں کو یہ نہ کہو ہم دیوبندی تعارف کے لیے کہلاتے ہیں، ہم اہل حدیث تعارف کے لیے کہلا رہے ہیں، ہم نے شیعہ تعارف کے لیے نام رکھا ہوا ہے، ہم نے کوئی بریلوی نام تعارف کے لیے رکھا ہے، یہ نہ کہو لوگوں کو، اس لیے کہ فرمایا ہم نے تعارف کے لیے تمہارے قبیلے بنائے ہیں، ہم نے تعارف کے لیے تمہاری قومیں بنائی ہیں، تمہاری کاسٹ بنائی ہے، ان سے تعارف کراؤ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تو وہی عزت والا ہے جو تقوی والا ہوگا، ڈر والا ہوگا۔ اور تقوی سب سے زیادہ تقوی، فرمایا ملت ابیکم ابراہیم علیہ السلام کی نبی علیہ السلام کو بھی یہی فرمایا، اے پیغمبر آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ تو انہوں نے تعارف کس طرح کرایا؟ تمام انبیاء نے تعارف کس طرح کرایا؟ اس طرح کرایا کہ ہم مسلم ہیں۔ تو اسی لیے ضروری ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری پہچان رکھی ہے وہی ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کریں؟ الا من صفی نفسا، یعنی اپنی نفس کے اندر، اپنی جان میں، اپنے آپ میں وہ انتہائی بے وقوف شخص ہوگا، بے وقوف فرقہ اور بے وقوف جماعت ہوگی جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کر دے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑ لے۔ فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ان کا انجام صالحین میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کو کہا اس کے رب نے مسلم ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، وہ کہنے لگا میں رب العالمین کا مسلم ہوں۔ اسی بات کا پابند کیا، فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہو جاؤ۔ تمہارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، صرف تمہارا نہیں، تم سے پہلے بھی جتنے لوگ تھے ان کا نام بھی ہم نے مسلم ہی رکھا تھا۔ فرمایا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، کہ رسول اس بات کے اوپر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔